بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ میں آپ کو سب سے پہلے جو خبر دینا چاہتا ہوں وہ فوج کے سپریم کمانڈر اور فوج کے موجودہ سربراہ سے متعلق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل بہت ساری چیزیں ایسی مارکیٹ کے اندر لائی جا رہی ہیں اور وہ عمران خان سے متعلق ہیں، جس میں کچھ آڈیوز ہیں اور کچھ پہلے آئی ہیں، کچھ آنے والی ہیں، اور کچھ ویڈیوز کی بھی بعض گشت سنائی دے رہی ہے کہ اب ہم نے اس کے اوپر کھیلنا ہے، اور شاید عمران خان کو کنٹرول کرنے کے لیے یا قابو کرنے کے لیے ویسے تو کوئی توڑ نہیں ہے سیاسی طور پہ، تو اب اس قسم کی حرکتیں کرنی ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا جو اعتماد کا ووٹ ہے، جی ہم نے اس کو کیسے ناکام بنانا، گو کہ پہلے بھی آپ اس کو ناکام نہیں بنا سکے، تو ہم نے جی کچھ ایم پی ایز ہیں ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں۔ رابطے میں کیا ہے جی، آپ اپنی پارٹی سے ڈیویٹ کریں اور آپ ایبسٹین کریں۔ اب یہ پاکستان کی اور جمہوریت کی کتنی خدمت ہے یہ آپ خود جانتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب وہ جو آڈیوز اور ویڈیوز کا کھیل ہے، رانا ثناء اللہ وفاقی وزیر ہیں، آخر ان کو کیسے پتا ہے کہ 25 منٹ کی عمران خان کی ایک آڈیو ٹیپ اور آنے والی ہے، 13 منٹ کی پہلے آئی ہے۔ اب آپ ان سے پوچھیں گے کہ کیا یہ آپ لیک کر رہے ہیں، تو وہ کہیں گے جی ہم نہیں لیک کر رہے، یا ان کو آخر یہ ایجنڈے کے تحت حکومت لا رہی ہے یا کوئی اور لا رہا ہے، تو کوئی ماننے کی نہیں کرے گا۔ اب صدر مملکت نے ایوان صدر کے اندر کوئی گفتگو کی ہے اور اس گفتگو کو رپورٹ کیا گیا ہے دو طریقے سے۔ ایک تو صدر نے کہا ہے کہ انہوں نے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے ان آڈیوز اور ویڈیوز کے حوالے سے بات کی ہے۔ اس کا مطلب بہت سیدھا سادہ ہے کہ آخر صدر نے یہاں مناسب سمجھا ہے جو ان چیزوں کو روک سکتے ہیں یا جو با اختیار ہیں ان سے بات کی ہے، اور صدر کے مطابق انہوں نے جو آرمی چیف سے بات کی ہے ان آڈیوز اور ویڈیوز کے حوالے سے، تو ان کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حیرت ہے کہ یہ سلسلہ کیوں جاری ہے اور کسی بھی اخلاقی لحاظ سے یہ سلسلہ جاری نہیں رہنا چاہیے۔ پھر فوج کیا واقعتاً غیر جانبدار ہے؟ کیا فوج کا واقعتاً ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ تو صدر پاکستان کے مطابق انہوں نے آرمی چیف سے فوج کی غیر جانبداریت کے اوپر بھی بات چیت کی ہے۔ اب سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حوالے سے کیا ہے، کس طرح سے آگے چلتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے جنرل باجوہ اور ان کی ٹیم نے سینٹ میں عمران خان کی مدد کی اور الیکشن میں بھی تحریک انصاف کی مدد کی۔ اب اس چیز کو لے کے باقاعدہ طور پہ ایک میڈیا مہم، جس میں خاص کر جیو نیوز پیش ہے، انہوں نے چلایا کہ دیکھیے عمران خان بڑے ایسے شخص ہیں جن کا احسان فراموشی کر رہے ہیں۔ اب تو صدر پاکستان بھی کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ان کی بہت مدد کی، جس کے بعد اندازہ کریں کہ جھوٹ کیسے اس ملک کے اندر پھیلایا جاتا ہے۔ ایوان صدر سے باقاعدہ ایک اعلامیہ جاری ہوا جس میں کہا گیا صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اور ان کی ٹیم کی جانب سے سینٹ میں اور الیکشن کے دوران پاکستان تحریک انصاف کی مبینہ مدد کے حوالے سے ان سے غلط طور پہ منسوب بیان کا نوٹس لیا ہے۔ مذکورہ بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر نقل کیا گیا اور یہ خود ساختہ اور من گھڑت ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سفید جھوٹ ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کو چلانا ہے عمران خان کے خلاف اور اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ دوسری جانب ذرا ایک اور جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ خان صاحب کے اوپر وزیر آباد میں جو کچھ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچائی۔ پہلے دن سے یہ چیزیں طے شدہ ہیں، یا طے شدہ سے مراد یہ ہے کہ ذہن مانتا نہیں ہے کہ ایک شخص اٹھے اور وہ شخص اٹھ کے فوری طور پہ کہے جی میں نے اس بنیاد کے اوپر گولی چلا دی، اور گولی کس چیز کے اوپر؟ جو پاکستان کا مقبول ترین شخص ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو للکار رہا ہے۔ ابھی بلاول بھٹو باہر گئے ہوئے تھے، وہاں پہ عرب صحافی نے ان سے یہ سوال پوچھا، آپ بتائیں کہ عمران خان اتنے پاپولر ہیں، اتنی بڑی ریلیز نکال رہے ہیں، ان کے پیچھے کون ہے؟ جس پہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور کہا دیکھیں جی اس کے اوپر ہم انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں، یہ ہے اور وہ ہے۔ آج مشیر داخلہ پنجاب عمر سرفراز چیمہ اور احتساب کے جو مشیر ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کر کے ایک نیا موڑ اس کہانی کے اندر لے آئے ہیں۔ ان کے مطابق ملزم نے وفاق کے ساتھ، یعنی جو نون لیگ کی پی ڈی ایم کی حکومت ہے، ان کے ساتھ مل کے منصوبے کے تحت کام کیا۔ یعنی جو کچھ ہوا ہے وہ پری پلانڈ تھا، ایسا نہیں تھا کہ ایک نوید نامی شخص اٹھتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ آج عمران خان نے وزیر آباد سے اترنا ہے اور اس نے ایک پسٹل جو ہے وہ کہیں سے کرائے کے اوپر لیا، اور اس کے بعد حالانکہ انہوں نے ایک گجرانوالا کے نون لیگ کے لیڈر کو بھی اریسٹ کیا جی آئی ٹی نے، جس نے اس دن حملے سے پہلے پوسٹ کی کہ آج کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ بعد میں وہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی، آخر اس کو کیسے علم تھا؟ پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ جو لندن والا شخص ہے، اس نے کس طرح سے الزامات لگائے اور یہ ساری باتیں۔
اور عمر سرفراز چیمہ صاحب کے مطابق جو پولیگرافک ٹیسٹ کیا گیا ہے جس میں یہ پتہ کیا جاتا ہے کہ جو بولنے والا شخص ہے کیا یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، ان کے مطابق پولیگرافک ٹیسٹ سے بھی یہ ملزم کے بیان کی سچائی ثابت نہیں ہوئی، جس کا مطلب ہے اس کو جو پڑھایا گیا وہی پڑھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو اس کی ویڈیو اس دن فوری طور پہ میڈیا پہ ریلیز کر کے چلوائی گئی کچھ صحافیوں سے، اب معلوم یہ ہوا ہے کہ وہ بیان رٹا رٹایا تھا، اس کے ذہن میں پہلے سے چیزیں طے شدہ تھی کہ جیسے ہی اس نے یہ کرنا ہے اور پکڑے جانا ہے اس کے بعد کیا ہوگا۔ اب اندازہ اس بات سے کریں کہ اس سب کے بیچ میں ہو کیا رہا ہے، اس سب کے بیچ میں ہو یہ رہا ہے کل بلوچستان کے اندر 9 حملے ہوئے، کیپٹن سمیت 5 جوان شہید ہوئے، اور اس کے بعد خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور صورتحال اس نہج کے اوپر پہنچ چکی ہے کہ اس پوری سینیریو کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ امریکن ٹریول ایڈوائزری جاری کر رہے ہیں، باقی سارے جاری کر رہے ہیں، تو فیصلہ کیا گیا ہے شہباز شریف صاحب جو ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلانے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت تاخیر سے کیا گیا ہے، بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس میں سے کریں گے کیا واقعتاً اقدامات کریں گے یا آپ کے پلے تو کچھ ہے نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس ہم تو اس پوزیشن میں پہنچ چکے ہیں کہ اگر کوئی ایسی نہج آ جائے کہ ہمیں ایک بڑے لیول کے اوپر ملٹری آپریشن لانچ کرنا پڑ جائے تو کیا ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں؟ شاید ہمارے وسائل اس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ کی اکانومی کمزور ہوتی ہے تو آپ کا جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے پاکستان پہ یہ وقت آئے، لیکن یہ صورتحال نظر آ رہی ہے۔ عمران خان کو ان ساری سچویشنز کا اندازہ ہے، اور پھر خان صاحب نے ظاہری بات ہے حکومت میں بھی آنا ہے، تو خان صاحب نے آج زمان پارک کے اندر ایک اہم اجلاس طلب کر لیا ہے اور مرکزی رہنماؤں کو بلایا ہے جس میں وہ مشاورت کریں گے، اور خاص کر پنجاب اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ۔ پھر خان صاحب 1 مہینہ ان کو مزید چاہیے۔ حبیب اکرم صاحب کا جو انٹرویو تھا انہوں نے پوچھا تھا اس میں کہ آپ یہ بتائیے کہ کب تک آپ ٹھیک ہو جائیں گے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ مجھے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینے بعد میں بالکل درست طریقے سے چلنا پھرنا شروع ہو جاؤں گا۔ تو اس کے بعد عمران خان واضح طور پہ اپنی مہم بھی چلا پائیں گے اور پبلک کے ساتھ دوبارہ انٹریکٹ بھی کر پائیں گے۔ اللہ کرے کہ بہت جلدی یہ ہو جائے، کیونکہ ان کی سیکیورٹی بھی ضروری ہے اور ان کا اپنے لوگوں کے درمیان ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اب اگلی خبر سن لیجیے اعظم سباتی صاحب کے متعلق کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیس کی سماعت ہو رہی تھی۔ اعظم سباتی صاحب کے متعلق ایک 75 سالہ شخص جس نے جنرل باجوہ کا 2 بار نام لے لیا، وہ اتنا بڑا جرم بن گیا ہے، تو ان کو آج بھی ضمانت نہیں مل سکی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے فی الحال وفاق کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت آئندہ پیر تک جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے۔ اب آئندہ پیر کو دیکھتے ہیں کہ آئندہ پیر کو وفاق کیا موقف اختیار کرتا ہے اور اس کا کیا بنتا ہے۔ یعنی ایک شخص اتنا اس کا جرم ہے کہ اس کو ہر صورت آپ نے وہ اس طرف لے کے جانا ہے کہ اس کو سبق سکھانا ہے۔ دوسری جانب آج آپ جانتے ہیں کہ توشہ خانہ کے معاملات کے اوپر بھی ایک درخواست ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور اس کے اوپر عدالت نے فی الحال قیام پاکستان سے اب تک صدر اور وزیر اعظم کو ملنے والے تحائف کی درخواست کے اوپر رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ساتھ ہی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو اس کیس کو سن رہے تھے، انہوں جج صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ بتائیں کہ آپ صرف وزیر اعظم کو ہی ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں، باقی جو پبلک سرونٹس ہیں آپ ان کو کیوں نہیں اس میں تفصیلات مانگ رہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اس کی بدنیتی ہے۔ لیکن فی الحال اسلام آباد ہائی کورٹ نے مکمل تفصیلات جو ہیں وہ کابینہ ڈویژن سے اس کی رپورٹ طلب کر لی ہے، لیکن حکومت نے پہلے تو یہ بتایا تھا کہ یہ کلاسیفائڈ معلومات ہیں، ہم یہ دے نہیں سکتے۔ اس کے بعد اب یہ بتایا جی 1990 سے تو پہلے کا کوئی ریکارڈ ہی قائم نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے ریکارڈ کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ آپ نے جب چیزوں کو چھپانا ہوتا ہے یا حقائق کو عوام سے چھپانا ہوتا ہے تو پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اب ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اگر عمران خان کو لے کے آپ توشہ خانہ کے اوپر اتنا شور مچا رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ اس سے پاکستان کے وقار کو نقصان پہنچا ہے، تو پھر ہر وہ شخص جس نے 1947 سے لے کے اب تک پاکستان کے وقار کو ٹھیس پہنچائی ہے، گھڑیاں بیچی ہیں، گاڑیاں بیچی ہیں، کوئی بھی چیز بیچی ہے، تو اس کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ اس کا تعلق کہاں سے، اس لیے کہ پاکستان کا معاملہ، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پریس کانفرنس کرنا کتنا آسان ہے اور اپنے عمل سے ثابت کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔